صلی اللہ علیہ وسلم پر علم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل نازل ہوئی کہ اے تم نے ہاتھی والوں کے ساتھ تمہارے رب نے کیا کیا نہیں دیکھا؟ تو عرب میں ایسے لوگ موجود تھے جن کے پاس وہ کنکریاں موجود تھیں، وہ ہاتھوں میں لے کر آئے اور کہا ہاں ہم نے اپنی آنکھوں سے وہ پرندے دیکھے تھے جن کی چونچ میں پتھر تھا، جن کے پنجوں میں پتھر تھا۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی چالوں کو ناکام نہیں کر دیا تھا؟ وہ جب چاہے تدبیروں کو الٹ دے۔ ومکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سائنس کی بڑی بڑی لیبارٹریاں قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم دیوانے ہو گئے ہو کہ سائنس کی ترقی سے تم سمجھتے ہو کہ ہم یہ کر لیں گے۔ نہیں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی حفاظت کی تو مکڑی کو استعمال کیا، اس نے جالا تن دیا، اور کبوتر کو استعمال کیا، اس نے غار پہ انڈے رکھ دیے۔ کوئی اور تھا محافظ؟ مکڑی محافظ ہو گئی، کبوتر محافظ ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہے نکلے وہیں سے، دروازے سے نکلے، بس یہ پڑھا وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ ہم نے ان کے آگے اور پیچھے لگا دی دیوار، پردہ ڈال دیا۔ اللہ جس کو چاہے چھپا لے اور جس کو چاہے ظاہر کر دے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے محبت کرے، تمہارا رسول محبت کرے، تو اپنے گھروں کی، آج بچوں کی، اپنے سینے کی، اپنی حفاظت دن کے اجالوں میں بھی کرنا ہے۔ کریں گے اور کچھ نہیں کر سکتے تو راتوں کو رو لو، آنسو تو بہا سکتے۔ یہ آنسو کل موتی بن کر، قطرہ بن کر آپ کے لیے جہنم کی آگ کو بجھا کر۔ مظلوموں سے محبت کر، مسکینوں سے پیار کر، اور جو مال دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر گنج صاف کی طرح جیسے وہ خزانے پہ بیٹھا ہوتا ہے، مت بیٹھو، اس مال کو خرچ کرو۔ تمہارے سامنے اگر کوئی آ جائے تڑپتا ہوا، روتا ہوا، تو اس کی مدد کرو، کوئی بات نہیں۔ دنیا میں گھر اجڑتے بھی ہیں، قافلے بگڑتے بھی ہیں، ہمیں تکلیف تو یہ ہوتی ہے کہ فلاں حکمران نے ہمیں اجاڑ دیا۔ کبھی کبھی قدرت بھی تو اجاڑ دیتی ہے، جان دیتی ہے کہ نہیں؟ کبھی سیلاب سے گھر اجڑ جاتے ہیں، اور کبھی زلزلوں سے گھر اجڑ جاتے ہیں، اور کبھی طوفانوں سے اجڑ جاتے ہیں، لیکن بحیثیت مسلمان تم اپنی ذمہ داری کو نبھاؤ۔ اگر کسی کا جلا ہوا گھر دیکھو، روتی ہوئی ماں کا چہرہ دیکھو، تو اپنے نبی کی طرح اس کے سر پر دوپٹہ ڈالو، ان کو کھانا کھلاؤ۔ بھوکوں کو کھانا کھلانا تمہارے نبی کا شیوا ہے، یتیموں کو پہنانا تمہارے نبی کا فرمان ہے۔ اپنے مال پہ دولت کا خزانہ بن کے مت بیٹھ جاؤ، موت کا یہ انتظار مت کرو کہ جب موت آئے گی تب خرچ کروں گا۔ موت کہہ کر نہیں آتی، موت کہہ کر نہیں آتی، اچانک بھی آ جاتی ہے، لہذا اپنے مال کو خرچ کرنا شروع کرو۔ اللہ نے مان لیا، کاسہ گدائی حکومت کے سامنے مت جاؤ، کوئی بات نہیں، ان سے کیوں مانگے؟ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام زکوٰۃ دیا ہے، نظام صدقات دیا ہے، ہمیں خیرات دیا ہے۔ ابھی تذکرہ آپ کے یہاں بھی چل رہا تھا، اور میں ایک اور گاؤں میں نیا مستقل چل رہا ہے کہ مستقل ہماری بیٹیوں کو، بہنوں کو سود میں ملوث کرنے کے لیے، ان کی آبروؤں کا شکار کرنے کے لیے ایک نظام چلایا جا رہا ہے، سودی نظام، سودی سسٹم، اور ہماری بہنیں اس پر پھنس رہی ہیں۔ سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ آگے بڑھ کر یہ کہو کہ سود کی رقم ویسے ہی حرام ہے جیسے خنزیر کا گوشت حرام ہے، اس لیے جیسے مردار حرام ہے، کتے کا گوشت حرام ہے، اسی طرح میں سود اپنے گھر میں نہیں آنے دوں گا۔ ایک طرف آپ اپنی ذمہ داری یہ نبھاؤ، محنت کرو نوجوانوں، کماؤ، سڑک پہ پتھر توڑنا پڑے تو شرماؤ مت۔ تمہارے نبی نے بکریاں چرائی ہیں اجرت پر، اجرت پر۔ تمہارے نبی نے تجارت کی ہے حضرت خدیجہ کے مال سے،
تجارت کرنا شروع کرو اور اس میں سے ایک حصہ خاص کر دو، یہ غریبوں کے لیے ہے، یہ میرے کمزور رشتہ داروں کے لیے ہے، یہ فلاں کے لیے ہے، یہ اپاہجوں کے لیے ہے، یہ محتاجوں کے لیے ہے۔ کیوں کچھ نہیں کرتے؟ تحقیق کیوں نہیں کر لیتے؟ میں بھی شامل ہوں ان بے حصوں میں اور آپ بھی شامل ہو ان بے حصوں میں۔ ہمیں مسجد کے دروازوں پر بیوائیں بیٹھی نظر آتی ہیں، مگر ہم میں سے کوئی نہیں پوچھتا، نہ امام صاحب پوچھتے ہیں، نہ مؤذن صاحب پوچھتے ہیں، نہ کمیٹی پوچھتی ہے، نہ شہر کا کونسلر پوچھتا ہے کہ آیا تو پیشور عورت ہے یا حقیقت میں تیرے گھر میں چولہا نہیں جلا ہے، تیرے بچے بھوکے تو نہیں ہیں۔ کتنی آبروئیں محض اس بنیاد پر لٹ گئی کہ گھر میں جلانے کے لیے کچھ نہیں تھا، پکانے کے لیے کچھ نہیں تھا، اور ایسے موقع پر ان کو شکار کر ہم اپنی دولت خرچ کرنے تیار۔ بڑی تنظیمیں ہو نہ ہو مت کرو انتظار، محلہ محلہ چند نوجوان تو ہوں گے، 5 نہیں 7 تو نوجوان جمع ہو جائیں گے۔ اپنے محلے کا جائزہ لو اور اس جائزہ لے کر یہ دیکھو کہ کون مستحق ہے۔ اچانک کسی کا ایکسیڈنٹ تو نہیں ہو گیا؟ ایکسیڈنٹ ہو گیا تو اس نے علاج کہاں سے کیا ہے؟ اس کا شوہر مر گیا ہے، یہ اپنے بچوں کو کیسے پال رہی ہے؟ یہ کسی فیکٹری میں جا کر کام تو نہیں کر رہی ہے؟ اس کی ہم نے کچھ بھی نہیں سوچا، اور ہم یہ سوچتے ہیں مجھ جیسا کوئی پاگل یہ سمجھ لے کہ آج کی تقریر سے سارا کام ہو جائے گا۔ نہیں، گراس روٹ پر جا کر تمہیں بھی محنت کرنی ہوگی۔ اگر ادھر بینکنگ نظام سود پر ہے تو تم بھی چھوٹا موٹا نظام اپنا بینک کا چلا سکتے ہو۔ کوئی ضرورت مند ماں، ہم تجھے قرض دیں گے، جیسے کہ مانا فرما رہے تھے کوئی بات نہیں، قرض دے دو، 5-7 ہزار روپے تمہارے لیے کیا ہے؟ اگر 10 نوجوان جمع ہو جائیں اور 5-5 ہزار روپے جمع کر لیں، 50 ہزار ہو جائے۔ برادری کی تو ہماری تنظیمیں ہیں، اچھی بات ہے اپنی برادری کی فلاح کی بات کرنا، لیکن دوسروں سے نفرت کرنا اسلام نہیں سکھاتا۔ اپنی برادری اپنے خاندان کی فلاح و بہبود کی بات سوچو، اچھی بات ہے۔ یہ جو شادیوں پر ہماری فضول خرچی ہے، اس پیسے کو بچا لو، اسے لگا دو اپنی قوم کی ترقی پر۔ کتنے گھر ایسے ہوں گے جہاں ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ نل کا پانی بالکل میلا ہے، گدلا ہے، اور وہاں اس غربت کی وجہ سے وہ 10-25 ہزار کا نل نہیں لگا سکتا۔ کیا ہم یہ کام نہیں کر سکتے؟ تمہارے نبی نے جب اپنی بیٹیوں کو اور اپنے مسلم ماؤں کو دیکھا کہ یہودی انہیں پانی کنویں پر نہیں بھرنے دیتے، تو آپ نے کہا کون ہے جو اس کنویں کو خریدے اور خرید کر کے مسلمانوں کو وقف کر دے؟ حضرت عثمان اٹھے اور اٹھ کر یہودی کے پاس گئے اور کہا بتا اس کنویں کو بیچتا ہے؟ وہ چالاک تھا، بڑا چتر تھا۔ اس نے کہا نہیں، میں پورا کنواں نہیں بیچ سکتا، آدھا کنواں بیچتا ہوں، آدھا تیرا آدھا میرا، صبح کو تمہاری عورتیں بھر لے، شام کو ہماری بھر لے۔ حضرت عثمان نے آدھا خریدا، اس کے بعد ان کی عورتیں ان کے برتن پھینکنے لگی، نہیں ہم تمہیں نہیں بھرنے دیں گے، یہ ہمارا ہے۔ تو حضرت عثمان پھر گئے، کہا زبان کھول، کتنے درہم و دینار، گھوڑے اور خچر چاہیے؟ عثمان آج تیرا پورا کنواں خرید کر کے رہے گا۔ حضرت عثمان نے پورا کنواں خرید لیا اور مسلمانوں کو وقف کر دیا۔ اللہ تمہیں توفیق دے، جانا مدینہ منورہ، وہ حضرت عثمان کا کنواں آج بھی 1450 سال کے بعد پانی دے رہا ہے اور پورا مدینہ اس سے سیراب ہو رہا ہے۔ ہم یہ کر لیں؟ نہیں، یہی تو ہے مشکل، یہی مشکل ہے۔ روزانہ کوڑا پڑتا ہے یہاں، لیکن میونسپلٹی اس کوڑے کو صاف کراتی ہے، تبھی تو آپ بیٹھتے ہو۔ نالے بھر جاتے ہیں لیکن میونسپلٹی اس نالے کی میل کچیل کو نکالتی ہے۔ آنے دو، کوئی بات نہیں، تمہارے پاس اپنا نظام ہے، اسلامی نظام، زکوٰۃ کا نظام، صدقات کا نظام، خیرات کا نظام۔ چند لوگ شروع کر دیں، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ جمع کرنا شروع کر دو، کچھ ممبر بنا لو۔ دیکھو ہمارا کون بچہ پڑھنے کے قابل ہے۔ ایسی مائیں غریب بھی ہیں جو اپنے بچوں کو نہایت ہی قیمتی اور جینیس پیدا کرتی ہیں، مگر ان کے پاس لکھنے کو قلم نہیں ہے، اسکول میں بھرنے کی فیس نہیں ہے۔ مدرسوں میں تو غریب بچے بھی پڑھ جاتے ہیں، لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کے میدان میں ہمارا بچہ انجینئر بنے، ڈاکٹر بنے، دنیا میں جا کر کے ڈنکے
बजाय तो उसके लिए यूनिवर्सिटी में जाना होगा, मगर 10वीं क्लास तक पढ़ के वो छोड़ देता है। वो ट्यूशन कहां से ले, वो किस तरह पढ़ेगा, वो एलन में कैसे पढ़े, वो किस तरह पढ़े, बंसल में नहीं पढ़ सकता। लिहाजा हमारा तो पैसा अपनी ख्वाहिशों पर खर्च हो रहा है। कोई सोने की चेन पहन रहा है, कोई गुटखा खा रहा है, कोई सिगरेट सुबह से शाम तक पी रहा है, कोई पान में थूक रहा है, और कोई अपने कुत्तों को बिस्किट खिला रहा है। रब्बे दो जहां की कसम, जो कौम पूरी दुनिया की नुमाइंदगी करने के लिए आई थी, वो आज घुटनों में सर दे करके रो रही है। ये अज़ाब है अल्लाह तबारक व तआला के हम पर जो आज नजर आ रहे हैं। वो मुजफ्फरनगर का वाकया हो, ये ज्वालापुर का वाकया हो, या कोई और वाकया हो, ये तमाचे हैं अल्लाह तबारक व तआला के उस कौम पर जो अल्लाह की किताब की हामिल है। ज़ुरिबत अलैहिमुज़ ज़िल्लतु वल मस्कनतु व बाउ बिग़ज़बिन मिन अल्लाह। अल्लाह कहता है कि यहूदियों ने जब अल्लाह तबारक व तआला की किताब को नहीं माना, सूद को हराम करार दिया था, सूद को उन्होंने हलाल कर दिया, और उन्होंने अल्लाह के पैगाम को नहीं माना, तो ज़िल्लत उन पर मुसल्लत कर दी गई, आजिज़ी मुसल्लत कर दी गई। वो जहां गए उन पर गज़ब नाज़िल हुआ। हम भी आज के अहले किताब है, छोड़ दो इस रविश को, आज से यहां तय करके उठो। मैं ये नहीं करूं। मैं आपके सामने 52 साल की उम्र में जिंदा मिसाल हूं। मैंने अपने बाप की 72 साल की मिसाल दी। मेरे बाप ने कभी सूद पर कोई चीज नहीं ली। सारी दुनिया के गांवों में हमारे इंजन थे, पंपिंग सेट थे। मेरे खेत में रहट था, तो कभी बूढ़ों ने देखा होगा, इस गोलू का बैल चलता है ना, उस तरह होता। मैंने अपनी जवानी तक उसे हाँका है, दिन दिन भर हाँकता था। बराबर में इंजन चलते होते थे, उधर पानी बह रहा होता था, और हम अपने छोटे से नलवे में अपने पानी चलाते थे, जो सुबह से शाम तक चंद क्यारियाँ भर पाती थी। और दिल मचलता था कि काश हमारा बाप भी ये इंजन खरीद लेता, मगर वो किस्तों पर आते थे, वो सूद पर आते थे। बाप ने कहा मुझे नहीं लेना, जब अल्लाह देगा तब दे। वो हाँका हमने रेट, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पे। मैं आज यूं ही नहीं बैठा हूं आपके साथ। कुर्बानियों के बाद कुछ होता है, रंग लाती है हिना, कामयाब होता है इंसान ठोकरे खाने के बाद। रंग लाती है हिना पत्थर पे पिस जाने के बाद। आज भी इस दौर में किराए की गाड़ी से चलता हूँ। लोगों ने पिछली बार कहा कि निकाल लो किस्तों पर, थोड़े से जमा करके। हमने कहा नहीं। बुजुर्ग फरमा रहे हैं कि बैतुल माल पे रोशनी डालने। असल मैंने इशारा तो कर ही दिया, वक्त बहुत हो गया। मैंने 1 घंटे का इरादा किया था और 1 घंटा 40 मिनट हो गए। आप जो बैतुल माल की बात कह रहे हैं वो यही है कि हमारे पास एक सिस्टम हो इज्तिमाई, वहाँ पर हम जमा करें जैसे दौरे सहाबा में होता था। पूरी तरह तो सिस्टम है नहीं, लेकिन फिर भी अपने अपने तौर पर जिसे हम अमीन समझते हैं उसे हम कर सकते हैं, उसे जमा करने की कोशिश करें। मैंने ऐसी ही कोशिश इशारा किया था कैराना में, वहाँ पर हाजी नसीम साहब है, उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह खिदमत खल्क के नाम से एक तंजीम शुरू की, और आज वो न जाने कितने बच्चों की किफ़ालत करते हैं, कितनी बेवाओं की किफ़ालत करते हैं, कितने मरीजों का इलाज कराते हैं और बेवाओं के घर तक बनवा देते हैं। अभी मैंने चंद दिन पहले मेरठ में एक वीडियो आई, एक बूढ़ी औरत थी, उसकी बेटा इंतकाल कर गया कोरोना में, छोटे छोटे बच्चे रह गए, माँ ने जवानी में निकाह कर दिया, उनकी किफालत का मसला था। 3 दिन पहले मैंने उन्हें इशारा किया, उन्होंने 6,000 रुपए फोन उसको भेजे और ये कहा कि 1,500 रुपए महीने का राशन इस औरत के यहाँ पहुंचा दीजिए। ये छोटे पैमाने पर भी आप कर सकते हैं, बड़े पैमाने पर भी आप कर सकते हैं। आप 1 से शुरू करें, पहली गिनती 1 से शुरू होती है, फिर लाखों तक पहुंचती है। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया।
کریں گے انشاءاللہ. بس انہی الفاظ کے ساتھ اور اس آرزو کے ساتھ اور بڑی خوشی کے ساتھ کہ آپ نے مجھ جیسے حقیر شخص کو اتنی دیر بیٹھ کر کے سنا. اللہ مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک چیز مجلس میں اور کہہ دوں آپ کو